تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھنا تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی خزاں نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اللہ نے پسندیدگی دل میں پیدا کی ہے تو وہی ملانے کا سبب بھی بنائے گا۔ اللہ نے دعائیں معجزوں کے لیے ہی بنائی ہیں، ورنہ نصیب کا لکھا تو بن مانگے بھی مل جاتا ہے۔ اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب سفر یقین سے شروع ہو کر صبر پر ختم ہوتا ہے تب معجزے تمہارے مقدر بن جاتے ہیں۔ جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ واپس کبھی نہیں جانے دیتا۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن فرما دیتا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں تو دنیا والوں کی فکر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں، جس کے لیے اتنا انتظار کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تو اسی کو بہتر بنا کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہ بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جایا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتی ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ جب اللہ کو اپنا دوست بنا لیتے ہو پھر اللہ کی ذات کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ سنو پریشان نہ ہو، اسے پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا مانگ رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کیوں آپ کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے، کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے، کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کے مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ایک ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے بلکہ زندگی کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اسٹرانگ بنے، اور سب سمجھتی ہے، بتاتی ہے کہ اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے کسی سے، تو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑ کر ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ۔ لیکن اس رب کا اپنے لیے پیار تو دیکھو کہ آزمائش بھیجتا ہے کہ پھر اپنی محبت کے جام سے صبر کی گھونٹ پینا سکھاتا ہے، لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنے تک پہنچنے کا تمہیں پتہ دیتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو جاتے ہیں صرف اپنے اللہ کے پاس۔
اور مرہم بھی تو وہی لگاتا ہے نا، اسی لیے ان سب کے ذریعے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کر تم اپنے لیے وہ معجزہ پا سکتی ہو جس سے تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، تمہاری صبر کا تمہیں پھل مل جائے گا اور تم الحمدللہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں مضبوط رہ کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور یاد رکھنا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک اللہ کے یہاں تمہارا وہ مقام ہے کہ جہاں تمہارے آنسو بھی قیمتی ہیں، ایک وہی ہے جو تمہاری آنکھوں سے بہتے اشکوں کی قدر کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے آنسوؤں کو رائگاں جانے نہیں دیتا، وہ تمہارا مانگنا ضائع نہیں کرتا، وہ تو تمہارے دل میں آئی دعائیں جو ابھی زبان تک نہ آئی ہوں ان کو بھی جانتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا، تمہارے مانگنے پر عطا نہیں کرے گا؟ جب اس نے کہہ دیا کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر اندھا یقین کر لو وہ دے گا، تم بس اس سے یقین سے مانگو تو صحیح، وہ تمہارے یقین کا مان نہیں توڑے گا۔ جس امید سے اس کے سامنے جھولی پھیلائے اس سے مانگ رہے ہو، تو تمہاری اس امید کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا، بلکہ دیکھنا تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تمہاری امید اور یقین اور بڑھا دے گا۔ اسی لیے بس دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، اپنی دعاؤں کا تسلسل نہ توڑنا، وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، بس سنبھال لے گا تمہیں، اپنی محبت کی چادر تمہارے گرد لپیٹ دے گا، جلد ہی وہ تمہیں بہت خوش کر دے گا۔ اللہ جانتا ہے تمہارا دل کیسے تڑپ رہا ہے اس ایک دعا کے لیے جو تم کب سے اللہ سے مانگتے آ رہے ہو، تو سنو، اس نے سنا ہے تمہاری دعاؤں کو، وہ مقرر وقت آنے تو دو ذرا جو تمہارے لیے خوشی کی گھڑی لائے گا، اور وہ تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا، اسی لیے تم پریشان نہ ہو، یہ دیری محض تمہارے لیے خیر لائے گی، اور تمہاری مانگی گئی دعاؤں کو قبولیت کی ایسی منزل نصیب ہوگی کہ تم سجدہ شکر کرتے ہوئے تھک جاؤ گے۔ اللہ سے مانگنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، اس کو حال دل سنانے والے سکون اس کے در سے ہی پاتے ہیں، یقین رکھنے والوں کو وہ ان کی گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، شکر ادا کرنے پر وہ جھولیاں اور بھی بھر دیتا ہے، وہ کہتا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا، میں قبول کروں گا۔ جب اس نے کہا ہے تو مانگو، وہ دے گا اور معجزے ضرور کرے گا، اور جان لیں گے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی اگر آپ کی خیر نہ ہو، اگر اس میں آپ کی خیر ہو تو وہ ضرور عطا کی جائے گی، جو بھی آپ نے اپنے رب سے مانگا ہے۔ آنے والے کل کے بارے میں ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہمارا رب ہے وہ ضرور جانتا ہے، اسی لیے ہی تو وہ بچاتا ہے آپ کو گرنے سے۔ دراصل وہ کبھی کبھی آپ کو چھوٹی تکلیف سے گزار کے بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا تو رد ہو گئی، اس تکلیف میں ہمیں کوئی ڈالا گیا، لیکن اس درد کے پیچھے چھپی اللہ کی مصلحت کو ہم کبھی نہیں جان پاتے، اسی لیے اس سے پورے یقین سے مانگ کر اس کے سب فیصلوں پر راضی ہو جایا کریں کہ وہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں چاہ سکتا، کیونکہ وہ آپ سے اتنی محبت جو کرتا ہے، تو جو آپ کا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، وہ جلد یا دیر سے لیکن آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ اور اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے حق میں جو بہترین ہوگا وہ آپ کو ضرور عطا کر دیا جائے گا، جو آپ کا ہے وہ آپ تک خود چل کر آئے گا۔ اسی لیے اس رب کی دی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں اور اتنی جلدی مایوس نہ ہوا کریں۔ ہم نہیں جانتے اس رب کی مصلحت کو، لیکن وہ جانتا ہے ہمارے حالات کو، ہمارے دل کی کیفیت کو، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہی تو ہمارا سہارا ہے، وہی تو ہے جو ہماری زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھتا ہے، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، تو کیا وہ آپ کو مانگنے پر نہیں دے گا؟ بس یقین رکھیں، جلدی اللہ آپ کی دعاؤں کو کن فیکن عطا فرمائے گا۔ اور حالات ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ہمیں تو بس ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ آپ کا اللہ پر بھروسہ اور صبر ہی بہترین ہتھیار ہے،
ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر جیت ممکن نہیں، اور پتہ ہے یہ سب تو عارضی ہے، اپنی وقت پر ختم ہو جانا ہے۔ اسی لیے کچھ بھی اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا آپ کو اللہ سے تعلق اہم ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اسی لیے اس سے دوستی کر لیں، وہی آپ کی منزل ہے۔ اس سے اپنے حالات کا ذکر کریں، کیونکہ وہی تو ہے جو غور سے سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ تو بس اسی سے مانگیں جو چاہیے، لیکن پورے یقین کے ساتھ مانگیں، تو دیکھنا وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ بہترین ہی کرے گا۔ اور اللہ کے فیصلے آپ کے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اصل وہی تو ہوتا ہے جو رب آپ کے لیے چاہتا ہے، اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے۔ اس کی رضا میں راضی ہونے پر وہ دگنا نوازتا ہے، سکون آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے یقین سے مانگنے پر، اور قبولیت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور یہ اداسیاں تمہاری سکون میں بدل جائیں گی، تمہاری مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن ہو جائے گا۔ یقین تو رکھو اپنے رب پر، وہ مایوس نہیں کرے گا تمہیں۔ جلدی تمہاری ساری حسرتوں کو منزل مل جائے گی۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئے گی، تمہارے آنسوؤں کی لاج رکھ لی جائے گی، تمہارے درد تمہاری تکلیف خوشی میں بدل جائیں گے۔ توکل کامل رکھنا اللہ پر، تمہاری دعاؤں کو ضرور قبولیت عطا کی جائے گی۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، دل میں یقین ہو کہ وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جواب دے گا، اور صبر کے آنسو آپ کی آنکھوں سے گر رہے ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی اس یقین، ان آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کی دعا ضائع چلی جائے۔ آزمائش پر ثابت قدمی آپ کو لڑکھڑا رہی ہو، لیکن آپ پھر بھی ضبط کر کے کھڑے ہوں، اس توکل کے ساتھ کہ وہ گرنے نہیں دے گا، گرنے سے پہلے سنبھال لے گا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کا مان، آپ کا یقین توڑ دے گا؟ ارے وہ تو واقعی آپ کو گرنے نہیں دے گا، وہ تو ایک ایک آنسو کی قدر جانتا ہے۔ یقین سے مانگو تو وہ اڑی ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے معجزے ہوتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے دعاؤں کی قبولیت عرش سے آتی ہوئے۔ وہ کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ بات صرف یقین سے مانگی دعا کی ہے، پھر دیکھو اپنی قبولیت کے نظارے۔